وہ ایک پکشی جو گنجن کر رہا ہے، وہ مجھ میں پریم سرجن کر رہا ہے، ندی کے شان تٹ پر بیٹھ کر من تیری یادیں وسرجن کر رہا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے کلمات میں آپ کو سنا رہا تھا، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کا موقع ہے تو خصوصی ملاقات کے لیے معروف شاعر اظہر اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے فراق کے شعر کے ساتھ کہ عشق اس کو عطا نہیں ہوتا جس کے دل میں خدا نہیں ہوتا، لیکن اس جنریشن کی بات کریں تو عشق کو مخصوص کر دیا گیا اور جو اس کے مختلف شیڈز ہیں وہ ختم کر کے صرف ایک پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک دیکھا جاتا ہے رومانیت کے جو مختلف شیڈز ہیں ان میں سے کہا جاتا ہے کہ جہاں شہوانیت ہو وہاں رومانس ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی شاعری عشق کے ارد گرد دیکھی جاتی ہے، تو آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس بار راہ عشق کچھ اتنی طویل تھی، اس بار راہ عشق کچھ اتنی طویل تھی، اس کے بدن سے ہو کے گزرنا پڑا مجھے۔ کیا بات ہے، تو کبھی کبھی جب ہم عشق کے سفر پر ہوتے ہیں، یہ شعر شاید امیر امام صاحب کا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، تو جب ہم عشق کے سفر پر ہوتے ہیں تو اس کے مختلف شیڈز، اس کے مختلف رنگ اور جو احساسات ہیں، جو آپ کے تجربات ہیں، وہ مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ جی، کبھی کبھی عشق بدن سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ عشق حقیقی ہو جاتا ہے جی، اور وہ اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے، جیسے حضرت یوسف اور زلیخا کا عشق، جی، جی، کیونکہ وہ ایک مجازی عشق تھا، جی، اور پھر جب اس کی تمنا میں زلیخا نے اللہ سے گہار لگائی، اس سے دعا کی، تو وہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو گیا اور پھر یوسف علیہ السلام کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ جی، جی، تو یہ جو عشق کے کارنامے ہیں، جو عشق کی یہ ایک مدلل چیزیں ہیں، وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کس قدر اہم ہے۔ جی، یہ ایک سادھنا کی طرح، ایک تپسیا کی طرح کام کرتا ہے جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو عمر کے ساتھ ساتھ عشق کے جو شیڈز ہیں وہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھتی رہے وہ تمام تر شیڈز آپ کی ذات میں موجود رہیں، جہاں جس رنگ کی ضرورت ہو آپ نکال کر باہر لے آئیں۔ بہت بڑھیا۔ جی، کچھ ہمارے سامعین، کیونکہ آپ پوری دنیا میں مشاعرے پڑھتے ہیں تو ہمارے سامعین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ اچھی شاعری سننے کو ملے، اور خصوصی طور سے اس دن جب صرف عشق کی بات کی جا رہی ہے تو اس ماحول کے اندر ہم چاہیں گے کچھ اپنے اشعار۔ مجھے دو تین دوستوں کے شعر یاد آ رہے ہیں۔ دلاور علی اظہر کا ایک شعر ہے کہ اسے کسی سے محبت نہ تھی مگر اس نے، اسے کسی سے محبت نہ تھی مگر اس نے گلاب توڑ کے دنیا کو شک میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے۔ یہ ایک اور اشفاق ناصر صاحب کا ایک شعر ہے کہ اپنی قسمت میں سبھی کچھ تھا جی، جی، مگر پھول نہ تھے، اپنی قسمت میں سبھی کچھ تھا مگر پھول نہ تھے، تم اگر پھول نہ ہوتے تو ہمارے ہوتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو پوری اردو شاعری کا جو اگر منظرنامہ آپ دیکھیں تو وہ محبتوں سے بھرا ہوا ہے، تمام تر شاعری، اور شاعری ویسے بھی زندگی کی پرچھائی ہوتی ہے اور زندگی محبت کا دوسرا نام ہے، تو اصل میں تو اردو شاعری محبت کا استعارہ ہے۔ جی، جی، اچھا، امیر خسرو سے جو سفر ہندی اور اردو کا چلا آ رہا ہے، رزخان اور پھر اظہر اقبال تک جو یہ سفر آیا ہے، تو اس تعلق سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے اردو اور ہندی کو بہنے بہنے کہا جاتا ہے، تو آپ کی شاعری کے اندر جو مخصوص رنگ آپ کا دیکھا جاتا ہے وہ خصوصی طور سے ہندی کے الفاظ آپ کی شاعری میں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ نیا کر رہا ہوں۔ ایکچولی ہم جس کمپوزٹ کلچر میں، جس مشترکہ تہذیب میں پیدا ہوئی اور جس مشترکہ تہذیب میں ہم نے تربیت حاصل کی، تو یہ اس کا خاصہ ہے جو میں کرتا ہوں، اور کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دوریاں پیدا کی زبانوں کے درمیان۔ جی، اصل میں دونوں زبانیں ایک ہیں، دونوں کے جو گرامر ہیں اگر آپ چیک کریں گے تو وہ سب ایک ہیں۔ حضرت امیر خسرو جس زبان کو ہندوی کہا کرتے تھے، جی، جو ایک عام فہم زبان تھی اور کھڑی بولی سے نکلی، تو وہی زبان ہے، وہی لفظ ہیں، وہی ویکیبلری ہے، وہی شبد کوش ہے، تو
मैंने कुछ किया नहीं है, बस अपनी पुरानी चीज़ों को उठा के लाया हूँ। जो एक गैप आ गया था उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश है, और कोई नया कुछ नहीं है। अच्छा, मेरठ का नाम आप न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी नाम रोशन कर रहे हैं, तो कुछ जाते जाते हम ऑडियंस को चाहते हैं कि ज़र इकबाल की कुछ शायरी भी सुनने को मिले। तेरी समत जाने का रास्ता नहीं हो रहा, तेरी समत जाने का रास्ता नहीं हो रहा, रहे इश्क में कोई मौजज़ा नहीं हो रहा, तो खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे, क्या बात, क्या बात। क्या तो खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे, तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा। क्या बात है, क्या बात क्या है। बात। इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले, हाँ, इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले, ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा। क्या बात है। यह मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, हाँ, क्या बात। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, जी। तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात और है। हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, हमारे क्या? आंसुओं को दुख का कारण मत समझना। हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, तुम्हें नजदीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। बहुत तो खूब। नाजरीन, ये थे मारूफ शायर अजहर इकबाल। ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, तो दीजिए अपने दोस्त और होस्ट ताबिश फरीद को इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।